مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاہدوا فینا، وہ انسان جس نے ہماری ذات کے لیے، ہماری ذات کے لیے، ہمارے رستے کے لیے، ہماری ذات ہمارے رستے کے لیے جس نے کوشش کی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پہلا وعدہ رب العالمین نے فرمایا کوشش کرنا اس کا کام ہے، رستے آسان کرنا میں رب العالمین کے ذمے ہے، لیکن رب فرماتا ہے کوشش شروع کرنا تیرا کام ہے۔ آگے سے انگلی پکڑ کے رستے پہ چلانا میں رب العالمین کا کام ہے۔ حضرات محترم، کوشش کیسی ہوتی ہے؟ جب چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھ دودھ پیتی عمر میں اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، 2 سال دودھ پیتا ہے، 2 سال کے بعد دین اسلام حکم کرتا ہے اس کا دودھ چھڑا دو۔ جب بھی ماں بچے کو دودھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، وہ بچہ چیختا ہے، وہ چلاتا ہے، وہ روتا ہے، لیکن اگر ماں اس بچے کو شروع پہلے دن سے ہی دودھ چھڑانے کی کوشش صرف اس لیے کر دے کہ بچہ روتا ہے، بچے کی ذات میں یہ بات نالان گزرتی ہے، بچہ روتا ہے، چیختا ہے، اور ماں بچے کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے کو دودھ نہ چھڑائے گی تو کیا ہوگا؟ بچہ بالغ ہونے تک بھی کبھی بھی دودھ نہیں چھوڑ سکے گا۔ حضرات محترم، بچے کا گود کے اندر اپنی ماں کے دودھ کے چھڑانے سے لے کر اس بچے کی زندگی میں کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ماں کوشش نہ کرے کہ تکلیف ہوگی، تکلیف تو ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اگر اس تکلیف پر صبر کرو گے، اس اپنے نفس کو کوشش کر کے میرے راستے پہ لگاؤ گے، پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوگا۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور حضرات محترم واقعی جب بندہ یہ ارادہ کرے کہ میں اٹھوں نماز پڑھوں، نفس آڑے آتا ہے، دکان بند کرنی پڑے گی، کاروبار کا حرج ہو جائے گا، فلاں کام ہے وہ بڑا ضروری ہے، اگر ادھر چلے جاؤ گے وہ کیسے ہوگا؟ وہاں سے ہی اس نفس کی خواہشات وہاں سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرات محترمہ، جو بندہ پھر نفس کا کہنا مان لے اور نفس کے کہنے پر چلے کہ اگر نماز کی طرف چلا گیا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، دکان بند ہو جائے گی، کاروبار میں نقصان ہوگا، فلاں چیز کا نقصان ہوگا، تو نفس کامیاب ہو گیا، بندہ ناکام ہو گیا۔ بندے کی جنگ جو اصل اس زندگی میں جو جنگ ہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہے، ورنہ یہ جو عبادتوں کا سلسلہ ہے، رب العالمین ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں، اللہ کو ہمارے سجدوں سے کچھ نہیں ملتا، اللہ رب العالمین کی قدرتوں میں ہماری عبادات سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا، صرف رب نے عبادات کا یہ سلسلہ بھی اس لیے شروع کیا ہے کہ بندے کو اپنے نفس کے خلاف چلنے کی سمجھ آ جائے کہ وقت قیمتی ہے، اپنے نفس کو روک کے کچھ وقت رب کے لیے نکالا جائے۔ پھر 24 گھنٹوں میں 5 ٹائم مقرر ہوئے، زیادہ ٹائم بھی نہیں، 5 منٹ یا 10 منٹ یا حد 15 منٹ اللہ کے لیے نکالنا، اس نفس کو مجبور کرنا، یہ جنگ ہے اپنے نفس کے خلاف۔ رمضان المبارک آ گیا، حضرات محترم، کس بندے کا دل کرتا ہے میں بھوکا رہوں، کس کا دل کرتا ہے میں پیاسا رہوں؟ یا اللہ اگر ہم
روزہ رکھے تیری قدرت میں کیا فرق آئے گا؟ کیا اس میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ یہ ساری عبادات کا سلسلہ میں رب نے اس لیے شروع کیا ہے تاکہ تم اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنے کی سمجھ سیکھ سکو۔ کچھ جنگ ہم نے 5 وقت کی نمازوں کے لیے اس نفس کے خلاف لڑی، کچھ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اندر اس کو بھوکا رکھ کے اس کے خلاف جنگ لڑی۔ حضرات محترم پھر مال اور پیسے کے ساتھ بندے کو بڑا پیار ہے، جو صاحب حیثیت ہے اس پہ زکات فرض ہو گئی۔ سال کے بعد اپنے اس نفس کی خواہش کو کچلنے کے لیے، پیسہ اکٹھا کرنے کی خواہش کو کچلنے کے لیے سال کے بعد حساب لگا کے اللہ کے راستے میں زکات نکالی، یا اگر صاحب زکات ہے تو حج اس پر فرض ہو گیا۔ اپنی قیمتی کمائی ہوئی دولت میں سے اس نفس کو کچوکا لگانے کے لیے 10 12 لاکھ 15 لاکھ روپیہ نکالنا پڑا، گھر والوں کو خرچہ دینا پڑا۔ یا اللہ تجھے تیرا ذکر کرنا ہے، تجھے یاد کرنا ہے، یہاں بیٹھ کے کر لے، کیوں 15 لاکھ روپیہ ہمارا لگواتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہاری یاد سے میری قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میں صرف تم سے حج کرا کے تمہاری دولت کا کچھ حصہ خرچ کرا کے اپنی رضا کے لیے تیرے نفس کے خلاف تجھے مجاہد بنانا چاہتا ہوں۔ الذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے پہلا قدم اٹھانا تیرا کام ہے۔ اٹھانا بڑا مشکل ہے، ایک بندہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جب شروع میں اپنے پہ کنٹرول کرے گا تو نفس کو دقت ہوگی۔ ایک آدمی رشوت لینے کا پابند ہے یا عادی ہو گیا، جب کوشش کرے گا کہ میں آج اسے توبہ، اس کی ضروریات سر اٹھائیں گی، اس کا نفس اس کو کہے گا گزارا کیسے ہوگا؟ حضرات محترم بڑی دقت ہوگی رشوت والے کو، رشوت چھوڑنے میں بڑی تکلیف ہوگی۔ سود کھانے والے کو شروع میں سود چھوڑنے پر بڑی تکلیف ہوگی۔ جو بندہ آتی ہے غیبت کرنے کا، حالانکہ غیبت نہ بھی کرے تو کوئی اس کو اس کی جیب میں نہ پیسہ نہ فائدہ نہ نقصان نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہی نہیں، لیکن جو عادی ہو جاتا ہے غیبت کرنے کا، جب اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے چند دن اس کو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، بڑی دقت محسوس ہوتی ہے۔ حضرات محترم جب پہلی تکلیف ہوتی ہے یہاں سے ہی رب کا راستہ نکلتا ہے۔ اور یہ کامل فرماتے ہیں جب پہلے دن نماز پڑھنے کے لیے بندہ نفس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، بستر کی حرارت کو چھوڑتا ہے، میٹھی نیند کو چھوڑتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، اس پہ کھڑا ہو کے اللہ کا ذکر بلند کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر بلند کرنے سے رب کی قدرتوں میں اضافہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن جب پہلے دن وہ اپنے نفس کے راہ سونا ہے، اپنے نفس کی خلاف ورزی میں جب بندہ صرف رب کی رضا کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو فرمایا وہاں سے ہی تو رب سچے کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ پھر حضرات محترم پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ بندہ تسلسل کے ساتھ جب اپنے نفس کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے خلاف جہاد کرے گا، اس کے خلاف کوشش کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے کوشش جاری رہے گی۔ جب وہ عادی بن جائے گا، پکا نماز کا عادی بن جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی بندہ اس کو کہے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑ دو میں تمہیں 1000 روپیہ دیتا ہوں، لیکن حضرات محترم جو پکا نمازی ہے، جو عادی نمازی ہے، جو پہلے نماز کی طرف لگتا نہیں تھا، پہلے دل میں خیال آتا نہیں تھا، پہلے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی تھی، پھر مسجد میں کھڑا ہوتا تھا، پہلے بڑی مشکل پیش آتی تھی، جب رب کے راستے پہ کار بند ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ایک وقت کی
چھوڑ تو 1000 روپیہ دوں گا، وہ 1000 روپے جوتا مارے گا، وہ کہے گا اتنے تک لطف نہیں آتا جتنے تک رب کی بارگاہ میں حاضری نہ کرے لوگ۔ یہ ہے نا متوازہ پورا ہونے کا وقت وہ آتا ہے جب لنہدینہم سبلنا والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری ذات میں کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میں صرف راستہ نہیں دکھاتا بلکہ میں خود رب اس کے ساتھ آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ مع المحسنین، یہ اگلے لفظ ہے۔ فرمایا صرف پہلے شروع میں تکلیف ہوتی ہے، قبض کی کیفیت، اکتاہٹ کی کیفیت، نفس کے اندر دل میں طبیعت میں دقت محسوس ہوتی ہے، لیکن جو بندہ اس نفس کے خلاف عمل شروع کرتا رہتا ہے، نمازی بنتا رہتا ہے، رب العالمین فرماتا ہے پہلا قدم اٹھانا تیرا کام ہے، وَلَنَّهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، آگے راستے آسان بنانا میں رب العالمین کا کام ہے۔ پھر صرف راستے آسان نہیں بناتا، فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، میں پھر نیکی کرنے والوں کے ساتھ چل پڑتا ہوں۔ اس کو رب اپنے ساتھ محسوس ہوتا ہے، اس کے احساسات بدل جاتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا، کوشش کر کے تو دیکھو۔ حضور نبی کریم ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے تو آپ نے رستے میں ارشاد فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ بڑا جہاد تو کافروں کے سامنے جنگ کرنا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے ان سے لڑنا، یہ چھوٹا جہاد ہے، اس سے بڑا کون سا ہے؟ فرمایا اس سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنا ہے، اپنی ذات کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ یہ نفس لذتوں کا اوگر ہے، اس کو لذتیں دیتے جاؤ، یہ مزید مزید حد میں مزید کی آواز لگاتا جائے گا، اس کی حد کوئی نہیں۔ دنیا کا کوئی بندہ جتنا بھی عیاشی کر لے اس سے پوچھو کہ اب جو لطف تم نے لینا تھا زندگی میں لے لیا یا ابھی کچھ باقی ہے، وہ یہی کہے گا کہ ابھی منزل نہیں آئی، ابھی اور بڑے لطف رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ آج تو ماشاءاللہ یہ میڈیا اور نیٹ اور یہ موبائل، اس کی وجہ سے ہر بندہ واقف ہو گیا ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، گلوبل ولیج ہے۔ مغربی تہذیب میں دیکھو، وہاں پہ عورت اور مرد کے جو تعلق ہیں ان پر کوئی رکاوٹ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اپنی بیوی سے ہٹ کے بھی کوئی مرد عورت آپس میں راضی ہو جائیں، جہاں مرضی یہ زنا کرے۔ یہ زمانہ دیکھ کے، نیٹ سے دیکھ کے اور خبریں پڑھ کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دماغ میں گھومتی ہے۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت میں وہ زمانہ بھی میری امت میں آئے گا کہ میری امت کا سب سے نیک شخص وہ ہوگا جو دو زنا کرنے والوں کو جو سرے عام راستے میں کھڑے ہو کے زنا کر رہے ہوں گے ان کو کہے گا کہ درخت کی اوٹ میں ہو جاؤ، وہاں کر لو، زنا سے نہیں روکے گا۔ حضور نے فرمایا میری امت کا نیک بندہ قرب قیامت میں جو سب سے نیک ہوگا وہ ہوگا جو زنا سے روکے گا تو نہیں، صرف یہ کہے گا کہ اوٹ میں ہو کے کرو، تو لوگ کہیں گے کہ بڑا نیک آدمی ہے، اس کو بڑا خیال ہے کہ لوگ یہ برائی نہ دیکھیں، یعنی برائی سے نہیں روکے گا، وہ کہے گا چھپ کے کرو۔ حضرات محترم، یہ نفس جو ہے اس کو جتنا کھلا چھوڑو، یہ مغربی تہذیب نے اس کو کھلا چھوڑا تھا کہ جو دل چاہتا ہے کرو، اس کے آگے رکاوٹ نہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو زندگی میں سکون نہیں ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان سے بھی زیادہ زنا بالجبر کے کیس امریکہ میں ہے۔
حالانکہ وہاں زنا بالرضا کی پابندی نہیں ہے، قانون بلکہ حفاظت کرتا ہے، حکم دیتا ہے وہ کر لو۔ زنا بالرضا، اگر مرد اور عورت راضی ہیں تو وہاں کا قانون بھی ان کو روکتا، نہ معاشرہ روکتا ہے، نہ قانون روکتا ہے، نہ لوگ روکتے ہیں، نہ ان کا اخلاق روکتا ہے، لیکن اس کے باوجود زنا بالجبر کے کیس وہاں کیوں ہیں؟ وہاں تو نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی فلسفی چینج ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر لطف اس کی کوئی حد نہیں، اب وہ زنا کا جو لطف ہے اس کو مزید ترقی دینے کے لیے وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں زنا بالرضا کا ایک مزہ نہیں ہے، زبردستی زنا کرنے کا مزہ اس سے زیادہ ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی زیادتی کرنے کا، زیادتی کر کے یہ تعلق غلط قائم کرنے کا یہ مزہ اس سے زیادہ ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ وہ پہلا میں نے جو ابتدائیہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس نفس کو جتنا لطف کے میدان میں اتارتے جاؤ گے یہ سیر نہیں ہوگا، اس کی حد کوئی نہیں، یہ آگے آگے بڑھتا جائے گا، اس کی منزل کوئی نہیں۔ لیکن اگر پہلی منزل پہ ہی، پہلے قدم پہ ہی جب اس کو روکو گے، لینی تو چاس ہے نا، اب میری بات سننا، لینا تو لطف ہے نا، لیکن اگر پہلی منزل پہ اس کو روک دو گے نفس کی وہ لذت تو نہیں ملے گی، لیکن جب روکو گے اس روکنے کے ساتھ ہی تمہاری روح کا تعلق رب کی ذات سے جب جڑے گا تو تمہاری روح کو وہ خوشی ہوگی جو سوچ وزنا کرنے سے بھی نہیں ہوتی۔ لطف بھی لینا ہے تو دوسری طرف سے لو نا، اپنی اس روح کو اللہ رب العالمین کی رضا کے ساتھ راضی کر کے، وہ اقبال نے یہی کہا تھا نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر، یہ دل توڑو۔ دل کس کا کرتا ہے کہ وہ لذت چھوڑے؟ اصل تو انسانیت ہے ہی نفس کے ساتھ جنگ کرنے میں۔